فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں تیرے رب کی قسم اٹھاتا ہوں، یعنی مجھے اپنی قسم، لا یؤمنون حتی یحکموک، جب تک تجھے فیصلہ کرنے والا تسلیم نہ کر لے، میں اپنی قسم اٹھاتا ہوں یہ مومن ہے۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعمال مبارکہ اقوال حمیدہ کو پوری کائنات کے اقوال و اعمال سے بلند نہیں سمجھتا، اس کا تو ایمان ہی نہیں۔ اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑھ کے بات میں سچا کون ہے؟ یہ مالک الملک، یہ خالق و مالک کا اعلان ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ مومن ہی نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کا دعویٰ کیا ہے اور کیا ہوگا کہ میں فلاں و فلاں بن جاؤں گا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک اس کی ایمان کی کوئی حیثیت نہیں۔ اتنی بڑی ہستی، اتنی عظمت و تقدس و جلالت والی ہستی، اس کی اتباع کرنا، اس پر ایمان لانا اس کے ہر امتی پر فرض ہے۔ جو اس پہ ایمان لائے گا، ان حیثیتوں کو تسلیم کرے گا، اسی کا ہی ایمان اللہ کے ہاں قابل قبول ہے، دوسرے شخص کا تو ایمان ہی نہیں۔ اللہ مالک الملک سورہ اعراف کے اندر فرماتے ہیں فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ ایمان لاؤ تو اس ہستی پر جس کو اللہ مالک الملک نے چن لیا ہے۔ ویسے تو سارے انبیاء ہی چنیدہ ہستیاں ہیں، لیکن ان تمام انبیاء میں سے فوقیت حاصل ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی ہستی نہ آج تک پیدا کی ہے، نہ قیامت تک پیدا ہو سکے گی۔ اس لیے اس ہستی پر ایمان لاؤ، وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اس کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو، اس کے نقش قدم پہ چلو، اس کی اطاعت کرو۔ یہی تمہارے لیے رول ماڈل ہے، یہی تمہارے لیے اسوہ ہے، یہی نمونہ ہے، یہی ایک پیمانہ ہے، یہی مقیاس و میزان ہے اگر کوئی مومن اپنی زندگی کے رویے کو اور دھاروں کو درست کرنا چاہتا ہے۔ اور اس بات کو بھی قرآن مجید نے خود بیان کیا ہے۔ سورہ احزاب کے اندر اللہ مالک الملک فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ پوری کائنات کے لیے نمونہ ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ یہ تو آج ایک مسلمان بھول گیا ہے، یہ دعویٰ تو کرتا ہے کہ مجھے محبت سچی ہے، لیکن اپنے اعمال کو، اپنے اقوال کو ذرا سرتاج رسول کے اعمال مبارکہ اقوال حمیدہ کے اوپر پیش تو کر کے دیکھیں کہ موافقت کس بات ہے، یا یہ کہ سارے کے سارے اعمال، سارے کے سارے اقوال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال و اقوال کے مخالف تو نہیں چلاتا۔ اس لیے طریقہ بھی بتا دیا، تم اتباع کیسے کر سکتے ہو، اطاعت کیسے کر سکتے ہو، اس حیثیت کا، اس کیفیت کا بھی تعین قرآن مجید نے خود کر دیا ہے، کسی دوسرے کے اوپر نہیں چھوڑا تاکہ ان کی تعین میں غلطی نہ کر جائے۔ اللہ مالک الملک سورہ حشر کے اندر فرماتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس بات کا حکم دے دے اس کو قبول کر لو، جس بات سے روک دے سرتاج رسول رک جاؤ۔ باتیں دو ہے، جس چیز سے منع کر دے اس سے رک جاؤ، اور جس بات کا حکم دے دے اس کے سامنے سر جھکا دو، اس کو تسلیم کر لو، اس کو قبول کر لو۔ یہ اس کو قبول کرنا اور جس بات سے روکا ہے رک جانا تمہاری اتباع اور اطاعت کی دلیل بن جائے گی۔ بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو یہاں تک فرما دیا کہ اگر تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا نہیں، اس اطاعت نہ کی، تم جو بھی عمل کر لو وہ اجر کے اعتبار سے جتنا بھی بڑا ہو، تمہاری نیتیں جتنی بھی خالص ہو جائے، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال مبارکہ اقوال حمیدہ کی روشنی میں نہیں ہے، وہاں خلوص نیت بھی کسی کام کا نہیں۔ اللہ مالک الملک سورہ محمد میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ مومنو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ تم عمل کر بھی لوگے قابل قبول نہیں ہوگا،
اسی لیے حسن بصری رحمتullah علیہ کہا کرتے تھے، اور یہ بات حسن بصری رحمتullah علیہ کی ہر ایک کے سینے میں محفوظ ہونی چاہیے کہ کوئی بھی دعویٰ اس وقت تک ثابت نہیں ہوگا جب تک کہ عمل ثابت نہ ہو جائے، اور کوئی بھی قول و عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں جب تک کہ اس میں نیت خالص نہ ہو جائے، اور کوئی بھی قول و عمل اور نیت اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں جب تک کہ قول، عمل اور نیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے روشنی میں نہ کی جائے۔ اور اس بات کو بھی اللہ رب العالمین نے خود سمجھا دیا ہے۔ سورہ نور کے اندر اللہ مالک الملک فرماتے ہیں وَإِن تُطِيعُوا تَهْتَدُوا وَإِن تُطِيعُوا تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ ہدایت یافتہ ہونا چاہتے ہو، اپنے آپ کو ہدایت کی راہ پہ چلانا چاہتے ہو، وَإِن تُطِيعُوا تَهْتَدُوا، اگر تم اس ہستی کی اتباع کرو گے، اطاعت کرو گے، ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ اگر تم نے اس ہستی کی اتباع اطاعت نہیں کی، تم ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے، تم صراط مستقیم پہ نہیں چل سکتے۔ یہ صراط مستقیم، یہ سیدھی راہ اس وقت حاصل ہوگی جب اتباع اور اطاعت کو تم اپنی زندگی کا شعار بنا لو گے، اپنے فہم و بصیرت کا شعار و دلیل بنا لو گے۔ جن صحابہ اکرام نے، جن لوگوں نے اس بات کو سمجھا، ان لوگوں نے پھر کیسے اتباع اطاعت کے اپنے دین کی دلیل بنائی۔ دیکھیے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں موجود تھا، ابھی شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی، جام چھلک رہے تھے۔ فامر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منادی ینادی، سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک ندا کرنے والا ایک ندا کرتا ہے، ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، الا ان الخمر قد حرمت، لوگوں شراب حرام ہو گئی۔ فقالنی ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارجع، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو کہا اٹھو اب دیکھتے کیا ہے، اس کو بہا دو، اب اس کی طرف کبھی دیکھنا بھی نہیں۔ صحابی روایت کرتے ہیں کہ جو جام چھلک رہے تھے اس کو بھی پٹک دیے، بائے حقارت سے ٹھوکرے مار کر مٹکے بھی توڑ دیے۔ مدینے کی گلیوں میں شراب ایسے بہ رہی تھی جیسے سیلاب آ گئے۔ ان لوگوں کے دلوں میں اس بات کا اثر ہوا، آج وہ روشنی کے مینار ایسی نہیں بن گئے، وہ ہماری طرح مشورے نہیں کرتے تھے، ہیلے بہانے نہیں کرتے تھے، سوچ میں نہیں پڑتے تھے چلو کر لوں گا۔ دیکھیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تھے تو بچے ہی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ ابا سے مشورہ کر لو کہ میں اسلام کو قبول کرنے لگا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا جواب دیتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے خالق و مالک نے جب مجھ کو پیدا کیا تھا تو میرے ابا سے مشورہ کر کے پیدا نہیں کیا تھا، آج اس کے بھیجے ہوئے دین کو قبول کرنے کے لیے ابا کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرما برداری اختیار کرنے کے لیے مشورہ کیسا مشورہ؟ دیکھیے عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ۔ صحابی روایت کرتے ہیں سرتاج رسول خطبہ دے رہے ہیں اور عبداللہ ابن رواحہ مسجد میں تشریف لا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال اجلسوا، بیٹھ جاؤ۔ ان لوگوں سے کہا جو مسجد میں کھڑے تھے، ان کے کان میں آواز آئی بیٹھ جاؤ، یہ مسجد کے باہر ہی بیٹھ گئے۔ خطبہ ختم ہوا، یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، بلایا، پوچھا کہ آپ باہر کیوں بیٹھ گئے؟ فرمایا کہ آپ کے زبان مقدس سے نکلا ہو بیٹھ جاؤ، پھر عبداللہ ابن رواحہ کا قدم اٹھ جائے، یہ کیسے ہو سکتا؟ کہاں مسجد کے باہر تھے، مسجد والوں سے کہا بیٹھ جاؤ، لیکن کان میں ان کی آواز ہے اس ہستی کی بیٹھ جاؤ، یہ مسجد کے باہر ہی بیٹھ۔ آج جو مسجد میں بیٹھا اس کو 20 حدیثیں سنا دی جائے، اپنی اس موقف میں تغیر نہیں لاتا، اپنی اس رائے میں تبدیلی نہیں لاتا۔ سبب یہ ہے کہ محبت سچی نہیں ہے۔ سبب کیا ہے کہ دل میں ایمان کی حقیقت اور لذت اور مٹھاس آئی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ موقف دیکھا تو فرمایا زادک اللہ حرصا علی طواعیت اللہ و طواعیت الرسول، اللہ تعالیٰ آپ کی حرص کو زیادہ کرے، اطاعت اللہ اس کے رسول کے ایسے ہی ہوتی ہے، اس حرص میں اللہ تعالیٰ اور زیادہ برکت دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے وہ لوگ تھے، اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے دروازے سے باہر آ رہے ہیں اور یہ فرما رہے ہیں۔ کب فرما رہے ہیں؟ جب دیکھا کہ مرد اور عورتیں اکٹھی چل رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر النساء، اے عورتی جماعت آپ پیچھے ہٹ جاؤ۔
तुम्हारे लिए जायज नहीं है कि तुम रास्ते के बीच में चलो, रास्ते के किनारे पे चला करो। सहाबी रिवायत करते हैं ये एक मरतबा अल्लाह के रसूल ने फरमाया था, नतीजा क्या निकला? फिर औरतें कैसे चलती? दीवार के सट के चलती, चिमट कर, हत्ता कि उनके ऊपर जो चादर हुआ करती वो सन दीवारों से लग जाती और वो उलझ उलझ जाया करती। आज इस औरत को जब ईमान नसीब नहीं होता तो फिर ये बातें करती हैं और कहती हैं कि हमको पर्दे की क्या जरूरत, हम तो मर्दों के शाना बशाना चलना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी अजमत को बाकी रखने के लिए बातें फरमाई थी जो आज इनको समझ में नहीं आ रही। मैं एक बात पूछकर अपनी बात को जारी करना चाहूंगा। दुनिया में घर तो करोड़ों की तादाद में है, काबतुल्लाह पे गिलाफ क्यों होता? क्योंकि उस जैसी दूसरी घर दुनिया में है ही नहीं। किताबें तो खरबों की तादाद में प्रिंट हो चुकी है, कुरान मजीद पे गिलाफ क्यों होता है? बकिया किताबों पे क्यों नहीं चढ़ाया जाता गिलाफ? क्योंकि इस जैसी अजीम किताब दूसरी कोई है ही नहीं। अल्लाह ताला ने शहजादी और सैयदजादी मोमिना औरतों पे गिलाफ चढ़ाने का हुक्म दिया है, बकिया औरतें क्यों नहीं चढ़ाती? वो बुर्का क्यों नहीं पहनती? वो पर्दा क्यों नहीं करती? क्योंकि नेक औरत, बाहया औरत, पर्दा करने वाली औरत दुनिया में होती भी थोड़ी है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे ही औरत के बारे में फरमाया, अद्दुनिया कुल्लुहा मता खैरु मता दुनिया अलमर्रतु सालिहा, कि दुनिया मालूम मता है, इसमें बेहतरीन कीमती सरमाया जो है नेक सालिहा औरत है। अल्लाह के रसूल सहाबी बयान करते हैं उसके बाद में फिर ऐसा कभी नहीं हुआ। मुआविया बिन कुर्रा रजी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए, देखा कि अल्लाह के रसूल के बटन खुले हुए हैं, गर्मी होगी। सहाबी रिवायत फरमाते हैं कि उस दिन के बाद मैंने देखा मुआविया और उनके बेटे को उनके बटन खुले ही नजर आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत फरमा बरदारी करने वाले अल्लाह के रसूल हम पे जाने छिड़क सकते हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल के तरीके को नहीं छोड़ सकते। और यही बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाई थी जो आज उम्मत को समझ में नहीं आता। सही मुस्लिम खोलिए, फतह मक्का के मौके पर सहाबी जा रहे हैं, 14वीं सदी का मुसलमान ने सहाबा जा रहे हैं। 14वीं सदी का मुसलमान, सारे मुसलमान जमा हो जाए, अल्लाह के रसूल सहाबा के एक सहाबी के ईमान का मुकाबला नहीं कर सकते। सहाबा की जमात है, कुरे गमीम पे जब पहुंचे हुक्म हुआ रोजा इफ्तार कर लो। सहाबा ने रोजा इफ्तार कर लिया, रमजान का महीना था, रोजा इफ्तार कर लिया। बाद सहाबा ने सोचा ताकत है, रोजे का भी अजर लेते हैं, अगर जिहाद करना पड़ा उसका भी अजर लेंगे। मैं आपसे एक बात पूछकर अपनी बात को जारी करना चाहूंगा कि सहाबी अमल करे और नीयत भी खालिस और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो एक रोजा रखता अल्लाह की राह में, अल्लाह ताला उसको 70 साल जहन्नम से दूर कर देता। फजीलत है रोजे रखने वाला। सहाबी है किनके साथ? रफाकत नबी उनको मुयस्सर है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। लेकिन जब ये बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशी का इजहार किया, बल्कि फरमाया जिसने मेरी बात सुनने के बाद रोजा इफ्तार नहीं किया, उलाइकल उस्साद, ये गुनाहगार है, ये गुनाहगार है। सहाबी भी अमल करे, नीयत भी खालिस हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक नहीं, और अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल। मेरे मुसलमान भाइयों, हम लोगों को भी इसके रोशनी में सोचना चाहिए कि अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या हैसियत बयान की है कुरान मजीद में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमारे ऊपर क्या हक है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की मार्फत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मार्फत हमको हासिल करना चाहिए। अल्लाह को पहचानिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानिए, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमारे ऊपर क्या हक है उसको भी हम जानें। अगर हम ऐसा करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ वर्जी करते हैं, तो मेरे भाइयों हमारा अमल सब बर्बाद हो जाएगा। अल्लाह ताला जैसा कि कुरान करीम में ऐलान फरमाया है, कुरान की बात है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैसियतों को बयान फरमाया है कि अगर हम अल्लाह के रसूल के तरीके पे नहीं चलते हैं, अल्लाह के रसूल की इताअत नहीं करते हैं, हम जो भी अमल कर लेंगे वो कितना भी बेहतर अमल हो और कितनी भी अच्छे अमल हो, अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं है। जैसा कि आप लोगों ने पुरानी आयत के रोशनी में सुना,
اور صحابہ اکرام کس طرح سے اطاعت کرتے تھے، اور حدیث کے روشنی میں جس طرح سے آپ لوگوں نے سمجھا کہ صحابہ عمل کر رہے ہیں لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو گناہ گار ہے۔ صحابہ عمل کرے، صحابی کا مقام کتنا اونچا ہے، اور سب کو جاننا چاہیے کہ اللہ رب العالمین قرآن میں اعلان کیا ہم اس سے راضی ہے، وہ ہم سے راضی ہے، لیکن اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ گناہ گار ہیں اگر اس سے باز نہیں آتے ہیں۔ تو اس چیز کو سوچنا چاہیے، ہم لوگوں کو جو بھی عمل ہو ہم جو ہے کہ قرآن و حدیث کے اوپر اس کو پرکھے اور تولے، اگر اس کے مطابق ہے تو الحمدللہ، اگر اللہ کے رسول کے خلاف ہے تو میرے بھائیوں وہ عبادت اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ بہت بڑی کامیابی حاصل کر گیا۔ اللہ رب العالمین سورہ احزاب کے اندر فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی وہ بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ اگر ہم لوگ چاہتے ہیں کہ کامیاب ہو دین دنیا دونوں میں تو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلے، تو اللہ تعالی ہمارے ہر اعمال کو قبول فرمائے گا اور اللہ رب العالمین ہم سے محبت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اعلان فرمایا ہے کہ اگر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ سے ہم سے محبت کا تو آپ کی اتباع کرنی ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے جیسا کہ فرمایا سورہ آل عمران کے اندر قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے اور اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ مخلوق خالق سے محبت کرے کوئی کمال کی بات نہیں ہے، مخلوق خالق سے محبت کرتی ہے، کمال تو یہ ہے کہ خالق کسی اپنے ایک مخلوق کو جو اپنا محبوب بنا لے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے محبوب بنے تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اعلان فرمایا کہ یہ جو دعویٰ کرتے ہیں ہم سے محبت کا تو جب تک آپ کی اتباع نہ کر لے تب تک یہ ہم سے محبت کرنے والے نہیں ہیں۔ اگر یہ آپ کی اتباع کرتے ہیں تو ہم اس سے محبت کریں گے اور اس کی گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو میرے بھائیو، جیسا کہ آپ لوگوں نے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حق ہے ہمارے اوپر میں، اس کو سمجھنا چاہیے اور ہم سب مسلمانوں کو اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری میں زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو کہنے سے زیادہ آپ لوگوں کو سننے سے زیادہ ہم سب کو ان باتوں کے اوپر حسن عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم سب مسلمانوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرما برداری کرنے والا بنا دے، جب تک دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پہ زندہ رکھے، دنیا سے اٹھائے ایمان کی حالت میں اٹھائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتوب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔